ایک صحابی ہے عمرو ابن جموح. عمرو ابن جموح یہ وہ صحابی رسول ہے جن کے 4 بیٹے احد میں شریک ہیں، اور یہ خود معذور صحابی ہے. ان کے پاؤں میں لنگ تھا، لنگڑا پن تھا، وہ چل نہیں سکتے تھے پاؤں کے اندر لنگ کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا تم معذور ہو، لہذا تم ہمارے ساتھ نہ جاؤ. انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کیا، فرمایا اللہ کے رسول میرے پاؤں میں لنگ ہے، لنگڑا پن ہے، اور میں اسی لنگ کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی چلوں تو اسی طرح لنگڑاتے ہوئے چلوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جذبہ دیکھا، ان کا یہ جوش اور ولولہ دیکھا. آپ نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی. عمرو ابن جموح جنگ کے میدان میں اترے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. یہ بھی شہید ہوئے، ان کا ایک بیٹا بھی شہید ہو گیا، اور ان کی بیوی کا ایک بھائی بھی شہید ہو گیا. ان کی بیوی آئی، جنگ جب ختم ہوئی تو ان کی بیوی آئی، شوہر کی بھی لاش، بیٹے کی بھی لاش اور بھائی کی بھی لاش. اب شوہر کی لاش اٹھائی، اونٹنی پر لاش رکھی، اور اونٹنی مدینہ منورہ کے طرف لے جا رہی ہے کہ تاکہ شوہر کو وہاں دفن کرے. لیکن جب اونٹنی کو مدینہ کے طرف لے جاتی ہے تو اونٹنی چلتی نہیں، اور پیچھے کی طرف لے جائے تو احد کی طرف اونٹنی چلتی ہے. وہ بڑی حیران ہوئی کہ اونٹنی احد کی طرف چل رہی ہے اور مدینہ کی طرف جاتی نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کی اللہ کے رسول شوہر کی لاش لے جانا چاہتی ہوں، اونٹنی مدینہ کی طرف جانے کو تیار نہیں، احد کی طرف چلتی ہے اور مدینہ کی طرف نہیں چلتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا اس خاتون سے تمہارے شوہر جب احد کے لیے جنگ احد میں آ رہے تھے شرکت کے لیے تو انہوں نے کچھ کہا تو نہیں تھا؟ فرمایا اللہ کے رسول انہوں نے دعا مانگی تھی، انہوں نے دعا مانگی تھی، اور دعا یہ مانگی تھی اے اللہ میں جنگ میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں، مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، دوبارہ مجھے وہاں سے مدینہ واپس مت لوٹانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جب وہ اللہ کے نام پر قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ ان کی بات کو پوری کر دیتا ہے. ان کی لاش اسی لیے اونٹنی مدینہ کی طرف نہیں لے جا رہی ہے، اسی لیے ان کو یہاں دفن کرو. اور پھر آپ نے فرمایا میں نے عمرو ابن جموح کو دیکھا کہ وہ جنت کے اندر اسی لنگ کے ساتھ لنگڑاتے ہوئے چل رہا ہے. یہ تھے میرے دوستو صحابہ، یہ تھی ان کی قربانیاں. یہ جو دین آج ہمارے پاس ہے یہ صحابہ کی قربانیوں سے ہمیں ملا ہے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قربانیوں سے ہمیں ملا ہے. جو معذور ہے وہ بھی شریک ہے، جو جوان ہے وہ بھی شریک ہے، جو بوڑھے ہیں وہ بھی شریک ہے.